نعت خواں کو رکا دیا، علی 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 علی، ہاں کئی گورے تیرے کو اتنا بغض علی کے نام سے، انہیں علی 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 کر رہا تو اس کن سے مائک چھین لے رہے ہیں، ایکو چھین لے رہے ہیں، سب چھین لے رہے ہیں، ایکو بھی لائے سو تم لوگ آئیں، مائکہ لائے سو والے تم لوگ آئیں، یہ مانیٹرہ سامنے رکھنے والے تم لوگ آئیں، اس کو سیٹنگ سکھانے والے تم لوگ آئیں، تم لوگوں کے گانے گائے تک بیٹا پورے سیٹنگاں اچھے تھے، علی علی بولتے کہ سیٹنگاں پورے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ بغض اہل بیت ہے، یہ بغض اہل بیت ہے، اور یاد رکھو بغض اہل بیت مردود بھی کر دیتا ہے، ملعون بھی کر دیتا ہے۔ ارے بے وقوف، انہیں صحابی کا بیٹا ہو کے جنتی نہیں ہو سکا، تو چندی چور زکوٰۃ کا مولوی تو کیسے جنتی ہو سکا؟ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ۔ بغض اہل بیت موت ہے، موت، بغض اہل بیت کفر ہے لوگوں، اللہ کا واسطہ۔ اسی لیے تو حضور نے کیا کہا، جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ بغض اہل بیت خدا کی قسم صرف بغض اہل بیت نہیں، بغض رسول اللہ ہے، اور جو بغض رسول اللہ میں مبتلا ہو جائے اللہ کی قسم پوری زندگی کعبے کا طواف بھی کرا تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کسی کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ذرا بولیے، بنگال کے کسی مولانا صاحب کے لیے یا ہندوستان کے کسی پیر صاحب کے لیے؟ دنیا میں کوئی مرید اپنے پیر صاحب کے نام کے ساتھ حضرت فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں قادری چشتی جنتی بول کے نہیں لکھ سکتا، لکھ سکتا؟ قادری لکھیں گا، چشتی لکھیں گا، سہروردی لکھیں گا، نقشبندی لکھیں گا، شاذلی لکھیں گا، رفاعی لکھیں گا، لیکن یاد رکھے جنتی نہیں لکھیں گا، کیونکہ جنتی ہونے کا فیصلہ محشر میں کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کوئی مولوی صاحب یا پیر صاحب یا مرید صاحب یا شاگرد صاحب نہیں کریں گے، یہ فیصلہ خالق کائنات رب ذوالجلال فرمائے گا۔ لیکن قربان جاؤ میرے حسین کے، ان کے رب نے ان کو کیا شان دے کر پیدا کیا ہے۔ ارے جب وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کو دنیا میں نام بعد میں رکھا گیا، جنتی جوانوں کا سردار پہلے بولا گیا ہے، جنتی جوانوں کا سردار، ذرا بولیے نا، پہلے بولا گیا۔ ذرا غور کریے دوستو، یہ بڑے تعجب کی بات ہے، اے پروردگار عالم ہم سب کے لیے فیصلہ محشر میں کیا جائے گا کہ جنتی کون ہے، لیکن مولا تیری رحمت کے صدقے جائیں، تو محبوب کے محبوب کو بھیج رہا ہے، تو محبوب کے محبوب سے نماز بعد میں پڑھوا رہا ہے، روزہ بعد میں رکھوا رہا ہے، زکوٰۃ بعد میں ادا ہو رہی ہے، اعمال صالحہ بعد میں ہو رہے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعلان پہلے ہو رہا ہے۔ میرے دوستو قربان جاؤ اہل بیت کے مقام پر، ان کی شان اور ان کی عظمت پر۔ اچھا اور ایک مسئلہ سنو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خدام کو، اپنے غلاموں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، کہا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، ابو عبیدہ بن جراح تم جنتی ہو۔ میرے دوستو ذرا قربان جاؤ، عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری آمنہ کا لال سنا رہا ہے، اور اہل بیت پاک کو نبی نہیں بلکہ نبی کے ذریعے خالق کائنات سنا رہا ہے، رب ذوالجلال سنا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ فرشتے کو بھیجا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک فرشتہ دربار مصطفیٰ میں آتا ہے اور آ کر حبیب پاک علیہ السلام کو سلام عرض کرتا ہے۔ اس وقت حضرت حذیفہ دربار مصطفیٰ میں موجود ہوتے ہیں، حضرت نبی پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں حذیفہ جانتے ہو تمہارے اور میرے علاوہ آج مجلس میں کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو سنو اِنَّ هَذَا مَلَكٌ، یہ جو سلام کی آواز آ رہی ہے، یہ جو سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، سنو یہ ایک فرشتہ ہے، یہ ایک فرشتہ ہے،
اور یہ فرشتہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وَيُبَشِّرَنِي، یہ مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے۔ کس بات کی خوشخبری سنانے آیا ہے؟ یا کیا خوشخبری دینا چاہتا ہے؟ اور سنو، یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، استأذن ربہ، یہ اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے۔ یہ کیا خوشخبری سنانے آیا ہے؟ یہ کس بات کی اجازت لے کر آیا ہے؟ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں، اے حذیفہ سنو، یہ فرشتہ کہہ رہا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ یہ مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ یہ خوشخبری دے رہا ہے پیارے مصطفیٰ کے ذریعے۔ میرے پیارے دوستو، ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، کہا ہے کہ یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا غور کرو، ہم سوچنے لگے اے اللہ، سب کو جنت ملتی ہے عمل کرنے کے بعد، اور یا ان سے عمل بعد میں کروایا جا رہا ہے۔ اور حضرت امام حسین کوئی معمولی ذات و شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک ایسے عابد اور زاہد کا نام ہے جو رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ایسے عابد و زاہد کا نام امام حسین ہے، بلکہ زہد و تقوی جن کے گھر سے جنم لیتا ہے، بلکہ اعمال صالحہ جن کے گھر سے جنم لیتی ہے، اس منبع اعمال صالحہ، اس منبع زہد و تقوی کا نام امام حسین ہے۔ مگر ذرا غور کرو دوستو، ہم نے کہا اے اللہ، سب کو پہلے عمل کرواتا ہے پھر بعد میں جنت دیتا ہے، مگر یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ان کو تو صرف جنتی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ جنتی جوانوں کا سردار کہہ رہا ہے، اور عمل بعد میں کروا رہا ہے۔ مولا یہ بات کیا ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، بندو سنو کہ جنتی وہ نہیں ہو سکتا جو غلطی پر ہوتا ہے، جنتی وہ نہیں ہو سکتا جو غلطی پر ہوتا ہے، جنتی وہ نہیں ہو سکتا جو خطا پر ہوتا ہے، جنتی وہ نہیں ہو سکتا جس سے کچھ جو ہے گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں پہلے میرے بندے محبوب کے بارے میں یہ اعلان کروا رہا ہوں کہ یہ صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے یہ جان لے جب جب تم میرے حسین کے تعلق سے غلط کلام سنو گے تو سمجھ لینا غلطی پر کوئی اور ہو سکتا ہے، حسین کبھی غلطی پر نہیں ہو سکتا۔ حسین کبھی غلطی پر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ جب غلطی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا تو جنتی جوانوں کا سردار کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ اسی لیے پیارے دوستو، حضرت امام حسین کربلا کو گئے، اللہ کی قسم غلطی پر نہیں تھے۔ بس جاہلوں نے کہا کہ کربلا کو جانے کی کیا ضرورت تھی، نہیں جاتے تو اتنا بڑا مارے کا ہوتا نہیں تھا، اتنا ٹینشن ہوتا نہیں تھا، خاندان نبوت کے شہزادے سلامت رہتے تھے، دین چلتا تھا۔ یہ جو جاہلوں کی جو بولی ہے نا، یہ حرام کے نوالے کھانے کے بعد ایسے الفاظ باہر نکلتے، ان کا چندہ کھا گئے، ان کا مار کے کھا گئے، ان کے ریالاں کھا گئے، ان کے ڈالراں کھا گئے، تو ایسی حرام کی بولی زبان سے نکلتی۔ فاتحہ کا حلوہ کھائے تو ایسی بولی نہیں نکلتی۔ مسئلے کو سمجھا؟ بول رہا بھائی، ارے بھائی تو کون رے حولے، تو اپنے باپ کے فیصلے کو نہیں مان سکتا، نہیں سمجھ سکتا کہ میرے بابا ملے کہیں کو، میں پیدا ہوا کہیں کو، جو اپنے باپ کے فیصلے کو ڈیسیشن کو جو ہے سمجھ نہیں سکا اب تک، وہ حسین کے فیصلے کو کیا مٹھی سمجھیں گے؟ واہ کیا بات۔ حسین کربلا گئے تھے، خدا کی قسم اس میں کروڑوں حکمتیں ہیں۔ حسین کربلا کیوں گئے؟ پہلے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ رہ رہے سلی گڑی میں، مثال دینے بول رہا ہوں، آپ کی ایک زمین ہے باغ ڈوگرا میں جس کی قیمت ہے 2 کروڑ روپے۔ آپ کو کل صبح فون آیا کہ وہ باغ ڈوگرا میں جو آپ کی زمین ہے اس کے اوپر 4 غنڈے بیٹھے گئے، بول رہے قبضہ۔
کیا کرتے آپ سلی گڑی والے بولتے او جان دو بھائی لے لیں دو جان دو مرے دو نکو ہم کو جان دو مرے تو گئی تو گئی زمین جان دو گنڈوں سے ہم نہیں لڑتے. کون بولتے ایسا؟ بولو. اب آپ پورے شریف لوگ ہیں یار. آپ کیا کرتے جیسے ہی فون آیا آپ بھی فون اٹھاتے اٹھا کے پورے سلی گڑی کے گنڈوں کو جمع کرتے. بولتے پٹھے وہاں 4 رہ گئے میں 16 لے کے آتا ہوں بولتے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اب آپ کیا کرتے 2 فارچونر منگاتے تاکہ گنڈوں پہ اثر بھی اچھا پڑنا. دیکھا تو انہیں سمجھ میں آ جانا کہ شیر کو یہ سوا شیر ہے نہیں. پھر اس کے بعد آپ تگڑے گنڈوں کو پٹھوں کو پھر ساتھ میں لٹا نہیں انہیں لٹ لے کے آ تو آپ گن لے کے جاتے. بیچ میں انہیں پوچھا صاحب گن چلا دوں گا. ارے تو جو ہوتا ہون دے میں دیکھ لوں گا. کہاں پیسے کھلانا ہے کیسا سیٹنگ کرنا ہے وہ میں کروں گا. ممتا بنرجی تک اپنی پہنچ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تمہاری 2 کروڑ کی زمین بچانے کے لیے تم زندگیوں کو دو پہ لگانے تیار ہے. تم خون کی ہولی کھیلنے تیار ہے. تم جان لینے بھی تیار ہے جان دینے بھی تیار ہے. میرا حسین وہاں اپنی زمین بچانے نہیں گیا تھا. میرا حسین وہاں اپنے خاندان بچانے نہیں گیا تھا. میرا حسین جائیداد بچانے نہیں گیا تھا. میرا حسین وہاں پر اپنی اولاد کو بچانے نہیں گیا تھا. ارے میرا حسین مدینے سے نکل کر کربلا کو نانا کا دین بچانے گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین یا حسین. تمہاری 2 کروڑ کی زمین تم نہیں چھوڑ سکتے تو میرا حسین مصطفیٰ کا دین کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرا حسین رب کا دین کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرا حسین قرآن کی بے ادبی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرا حسین اسلام کی جو وہاں پر خرافات اسلام میں پیدا ہو رہے تھے ان شرارتوں کو کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ ارے جب تم اپنی زمین نہیں چھوڑ سکتے تو میرا حسین وہ حسین جس کے نانا کا دین خدا کا دیا ہوا دین ہے، جس کے نانا کو اللہ نے قیامت تک کے لیے پیغمبر آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے، اس دین کو حسین مٹنے کیسے دے سکتا ہے؟ اچھا اور ایک مسئلہ سنو. تمہاری زمین ہے باغ ڈوگرا میں گنڈے بیٹھے باغ ڈوگرا میں قبضہ کرنے کے لیے اور تم یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ بھائی ذرا بچا لو بھائی بچا لو بھائی بچا لو. تم باغ ڈوگرا جاتے نہیں زمین بچاتے نہیں. خالی یہاں بیٹھ کے میٹنگاں کرے تو زمین بچتی. زور سے بولو. لوگ یہی بولے مدینے میں رہنا تھا کربلا کئی کو. ابے بے وقوف دین پہ حملہ کربلا میں ہو رہا تھا مدینے میں نہیں ہو رہا تھا. مدینے میں تو امن تھا، مدینے میں سلامتی تھی، مدینے میں تو صحابہ کا گہوارہ تھا، مدینے میں تو تابعیوں کی راجدھانی تھی. اسی لیے حضرت حسین نے دیکھا مدینے میں تو سکون ہے، مکے میں امن ہے. اختلاف کوفہ میں ہو رہا ہے، اختلاف عراق میں ہو رہا ہے، اختلاف ملک شام میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر یزید اپنی شرارتوں کی جال بچھا کر 1 2 نہیں 25 50 نہیں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کر چکا ہے. ارے پھر ایسے لوگوں کو اپنے شر میں مبتلا کر لیا کہ کسی کے والد صحابی تھے، کسی کے والد متقی تھے، کسی کے والد عاشق رسول تھے، کسی کے والد نبی کے جانثار تھے. وہ ایسے عظیم المرتبت ہستیوں کی نسلوں کو یزید اپنی شرارت میں مبتلا کر چکا تھا. تو سوچو جب بڑے بڑوں کے بچوں کے ساتھ یہ فتنہ اتنا پھیل گیا تو عام لوگوں کا حشر کیا ہو رہا تھا ہوگا؟ عام لوگوں کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی، کتنی فتنے بازیاں چل رہی تھی. کیونکہ یزید تمام گناہوں کے دروازے کھول چکا تھا. یزید اعلان کر چکا تھا کہ تمہیں آزادی دی جاتی ہے کہ جس طرح چاہو زندگی گزارو. تمہیں نماز چھوڑنے پر سوال نہیں کیا جائے گا، زنا کرنے پر تمہاری گرفت نہیں کی جائے گی، شراب نوشی پر تمہاری تنبیہ نہیں کی جائے گی، ہر برے کام کے اوپر تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور ہر اچھے کام کو تمہیں اجازت ہے مگر ہر برے کام کی بھی تمہیں اجازت ہے. مگر ذرا سوچو دوستو، جس نے دین کی دھچیاں اڑایا، اور یہ واقعہ حضور کے 400 سال کے بعد نہیں ہو رہا تھا، رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے 300 سال بعد نہیں ہو رہا تھا، حضور کے پردہ فرمانے کے صرف 50 سال کے بعد ہو رہا تھا. کتنے سال بعد؟ زور سے بولیے.
حضور دنیا سے رخصت ہوئے 50 سال کے بعد یزید نام کا فتنہ جنم لیا. اور پھر غور سے سنیے، پیارے رسول کے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین کی خلافت دور چلا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امام حسن، یہ عظیم المرتبت ہستیوں نے مسند خلافت کو سنبھالا. اسلام کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، اور اسلام اس وقت خالی مدینے میں نہیں تھا. اس وقت اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا. بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا لے رہا تھا. چیچنیا تک اس وقت اسلام پھیل چکا تھا. روس میں اسلام داخل ہو چکا تھا. روم میں اسلام داخل ہو چکا تھا. یمن میں اسلام داخل ہو چکا تھا. حجاز کے علاقوں میں اسلام اس وقت تک داخل ہو چکا تھا. جلیل القدر ہستیاں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کر کے علاقے میں اسلام کا جھنڈا گاڑ چکے تھے. صحابہ اپنی زندگیوں کی قربانیاں پیش کر چکے تھے اسلام کے جھنڈوں کو گاڑنے کے لیے. 22 لاکھ مربع میل پر جو اسلام پھیلا ہوا تھا. اب ذرا غور کرو پیارے دوستو، آج بھی ہمارے سلی گوڑے میں کئی لوگ شراب مار رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، ریپ بھی کر رہے ہیں، جیلوں کو جا رہے ہیں. ہمارے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مارا تو مارندے بر رہے ہیں. پھر حسین کو ٹینشن کئی کو ہوئی یزید کے شراب پینے پر. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. معلوم نہیں ہے لوگوں کو، چندی چورا جو ہے نئے باتیں مارکیٹ میں لا کے پان ڈبے والے کو، ترکاری والے کو، آٹو والے کو، بیچارے غریب مسلمان کو بولتے. میاں بھائی کو بولتے ہی نہیں. بولے تو میں تیسرے حکم تک صحیح بیٹنگ کرتا ہوں نا. بولے میں کیا ضرورت تھی، انہیں پی رہا تھا تو پینے دینا تھا، کہیں کو جا کے اس کو روک رہے ہیں. انہیں جوا کھیلاتے. ابے بے وقوف، انہیں کوئی گلی والا آدمی نہیں تھا، انہیں کوئی جو ہے عام انسان نہیں تھا. یزید جو ہے کسی علاقے کا آدمی نہیں تھا. وہ جو 22 لاکھ مربع میل پہ جو اسلام پھیلا ہوا تھا، اس کی جو سلطنت، جو مدینہ منورہ میں اس کا جو دارالخلافہ قائم ہوا تھا، اس دارالخلافہ پر جب کبھی حضرت ابو بکر اس مسند پہ بیٹھتے تھے، حضرت عمر کبھی اس مسند ذیشان پہ بیٹھے تھے، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی کبھی اس مسند ذیشان کو سنبھالا کرتے تھے، مولا حسن کبھی اس مسند ذیشان پہ فائز ہوئے تھے. اور اب یزید اسی مسند پہ بیٹھ کر یہ برے کام کر رہا تھا. یزید کوئی عام آدمی نہیں تھا. 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے اسلام کی باغ ڈور پہ قابض ہو گیا تھا. اس کو چھین کر بیٹھ گیا تھا. اس مسند پہ بیٹھ گیا تھا جہاں کبھی سرکار عمر ابن خطاب بیٹھے تھے. اس مسند پہ بیٹھا ہوا تھا جس مسند کو علی نے عزت کا تاج پہنایا تھا. اس مسند پہ بیٹھا تھا جس مسند کو حضرت حسن نے صلح کے ذریعے عطا کر دیا تھا. ذرا سوچو، یزید کوئی عام آدمی نہیں تھا، پورے مسلمانوں کا اس وقت بادشاہ کہلا رہا تھا، قبضہ کر کے بیٹھا تھا. اور حضرت حسین نے دیکھا کہ دنیا اگر یہ رنگ دیکھے گی کہ اسلام کے عظیم ہستیوں میں سے جو اس کو بادشاہ مانا جاتا ہے، اگر یہ بدبختہ اس کرسی پر بیٹھ کر، اس مسند پہ بیٹھ کر اگر یہ خرافات کرے گا تو کہ اسلام کا تعارف دنیا میں غلط نہ ہو جائے، اسلام کہیں بگڑ نہ جائے، کہیں اس کی چھبی خراب نہ ہو جائے، کہیں اس کا تعارف برا نہ ہو جائے. اس لیے حسین نے کہا کہ اب نانا کا دین ظالم کے ہاتھ میں آ گیا تو کوئی اور نہیں اٹھے گا، نانا کا نواسا اٹھے گا، نبی کا نواسا اٹھے گا. اور اگر یہ ظالم قبضہ کرنا جانتا ہے تو حسین نانا کے دین کو بچانا جانتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا. یہ جتنے سوال اب جو مارکیٹ میں چل رہا ہے میں اس کے جواب دے رہا ہوں. یہ جتنے ویڈیو والے ہیں تم لوگ کل کچھ ڈالو مت ڈالو، ذرا یہ ضرور ڈال دینا. اب ایک سوال پیدا ہوا
بولے کہ بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کو گئے، اگر یزید سے ہی اسلام بچانا تھا تو صحابہ کو لے کے جانا تھا، تابعیوں کو لے کے جانا تھا، بچوں کو کہیں کو لے کے گئے، خواتین کو کہیں کو لے کے گئے۔ ابے ظالم، تو حسین کو سمجھ کہاں سکتا ہے؟ حسین کو سمجھنے کے لیے اچھی اماں کا دودھ پینا پڑتا، اچھے باپ کا خون لے کے پیدا ہونا پڑتا۔ تو کرائے کی اماں کا دودھ پیا سو اس لیے تجھے حسین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو جو ہے اڑوس پڑوس کے ابا کا بیٹا اس لیے تجھے حسین سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حسین سمجھنا ہے تو ان سے پوچھ جن کی ماں بھی اصلی ہے، جن کا باپ بھی اصلی ہے۔